امریکی صدر ٹرمپ کی صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد اقتدار میں آنے والی جو بائیڈن حکومت نے پہلی مرتبہ اس الزام کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ہاتھ تھا اور انہوں نے ہی جمال کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اس الزام کی تصدیق ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کی گئی ہے، جسے سعودی وزارت خارجہ نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کے خلاف ایک جارحانہ قدم قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سعودی ولی عہد کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس وقت مذکورہ رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مقصد سعودی قیادت کو دباؤ میں لانا ہے، اور یہ قدم مستقبل قریب میں مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا پیش قدم ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ نئی امریکی انتظامیہ نے اس سلسلے میں پہلے ہی پالیسی سطح پر کئی اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ حالیہ دنوں صدر جو بائیڈن نے یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ کی حمایت ختم کر دی ہے اور سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت بھی بند کر دی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے منظر عام پر لائی جانے والی انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں سعودی شہزادے کا کھلے عام نام لیا ہے، جبکہ محمد بن سلمان اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے جمال خشوگی کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے۔ امریکی جریدہ واشنگٹن پوسٹ، جس کے لیے جمال خشوگی کام کیا کرتے تھے، اس کا کہنا ہے کہ CIA کی تحقیقات کی بنیاد وہ فون کالز ہیں جو امریکہ میں سعودی سفیر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے قتل کے بعد کی تھی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی قیادت کے خلاف جارحانہ اور غلط قدم قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب سعودی سلطنت نے اس گھراؤنے جرم کی مذمت کی تھی اور اس کی قیادت نے یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے تھے کہ مستقبل میں دوبارہ ایسا بدقسمت واقعہ نہ دہرایا جا سکے۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں CIA کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن ان الزامات کو امریکہ عوامی سطح پر اس سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں لایا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیشرو ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت انسانی حقوق کے معاملے میں سعودی عرب کے حوالے سے سخت موقف اپنائیں گے۔ حالانکہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کا اہم ترین اتحادی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے کو ختم کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے انسانی حقوق کو خطرات لاحق ہے۔ واضح رہے کہ 59 سالہ جمال خشوگی ایک سعودی صحافی تھے۔ خشوگی ماضی میں سعودی عرب کی حکومت کے مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکمران خاندان کی نظروں میں کھٹکنے لگے اور وہ ملک چھوڑ کر سن 2017 میں امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے محمد بن سلمان کی پالیسی پر تنقیدی کالم لکھنا شروع کر دیے۔ اپنے پہلے ہی کالم میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں سعودی عرب میں گرفتاری کا خوف تھا، کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے تمام مخالفین کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری کالم میں یمن پر سعودی عرب کے حملے پر شدید تنقید کی تھی۔ جمال خشوگی کو آخری مرتبہ 2 اکتوبر سن 2018 کو ترکی کے شہر استنبول کے سعودی سفارت خانے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق جمال خشوگی پر قابو پانے کے لیے انہیں ایک انجیکشن لگایا گیا تھا اور جسمانی کشمکش کے دوران انہیں انجیکشن کی ضرورت سے زیادہ مقدار لگ گئی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے کچھ مقامی مددگاروں کے حوالے کر دی گئی۔ ان کی لاش کا اس کے بعد سے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ترکی کے خفیہ اداروں کی طرف سے جاری کردہ معلومات، جن میں کچھ آڈیو مواد بھی شامل ہے، دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے آئی تھیں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں استغاثہ کا کہنا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن سن 2019 میں شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کیونکہ یہ قتل سعودی اہلکاروں کی غفلت سے ہوا ہے، اس لیے وہ سعودی عرب کی حکومت کے ایک اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت سے اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے اس قتل کے جرم میں 5 اہلکاروں کو موت کی سزا بھی سنائی تھی، لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی سزا میں کمی کر کے اس کو 20 سال قید میں بدل دیا گیا تھا۔ عالمی امور کے ماہرین کے مطابق جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ کو شائع کرنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات کو از سر نو ترتیب دینے کی پالیسی کا حصہ ہے، اور وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے برخلاف سعودی عرب کے بارے میں زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس قتل کی تفتیشی رپورٹ کو عام کرنے کے قانونی تقاضوں کو سعودی عرب سے تعلقات بہتر رکھنے کی بنیاد پر رد کر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق صدر جو بائیڈن سعودی حکمران 85 سالہ شاہ سلمان سے براہ راست بات کریں گے اور ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان سے بات نہیں کریں گے، جو کہ عملاً اس وقت سعودی عرب کے حکمران ہیں۔ اس سے اگلے روز صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے فرمانرواز شاہ سلمان سے بات کی، جس سے واضح ہو گیا کہ بائیڈن انتظامیہ ولی عہد محمد بن سلمان سے ناراض ہے اور اب تمام معاملات ان کے والد کے ساتھ ہی طے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ صدر بائیڈن نے یہ فون کال جمال خشوگی کے قتل کی رپورٹ پڑھنے کے بعد کی تھی، لیکن اس رابطے کے بعد ایسی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی تھی کہ آیا اس رپورٹ سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے بعد امریکی انتظامیہ اب سعودی شاہی خاندان کے ساتھ
पहले से बेहतर अंदाज में मामलात तय करने के काबिल होगी। लेकिन इस तरह वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जो सऊदी अरब के हुक्मरान बनने के लिए रोज़ बरोज़ अपनी ताकत और असर और सुख बढ़ाने के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।